السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ نے پچھلا سبق اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا، تو ہم بغیر کسی تاخیر کے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. یسأل سوال کرتے ہیں، کاف کا معنی آپ سے، الناس لوگ، عن کا معنی کے بارے میں، الساعہ معنی قیامت. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فرما دیجئے، انما بے شک علمھا، اس قیامت کا علم، عند اللہ اللہ کے پاس ہی ہے. وما یدریکا، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا خبر، لعل شاید کہ الساعۃ قیامت تکون قریباً قریب ہی آ گئی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کو سمجھاتے کہ ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دیں گے، تو کہتے تھے اچھا اگر اللہ قیامت کے دن ہمیں جہنم میں پھینک دیں گے تو پھر قیامت کہاں ہے، کب آئے گی قیامت؟ تو مذاق کے طور پر پوچھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ ان کو کہیں کہ قیامت کا یقینی علم تو اللہ کو ہے کہ کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس وقت آئے گی، کس مہینے میں، کس سال میں. یعنی کہ دن تو ہے کہ فلاں دن جو ہے قیامت وقوع پذیر ہوگی، فلاں جگہ کے اوپر جو ہے روز محشر بپا ہوگا. تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، لیکن یقینی علم نہیں پتہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر وضاحت فرما دی، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، باقی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتا دی ہیں. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بتائی ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی آدمی نے قیامت کے لیے تیاری کتنی کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ قیامت کو تو ابھی بڑے سال پڑے ہیں، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے، پھر جو ہے دجال آئے گا، دجال کو قتل کیا جائے گا، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، یہودیوں کو قتل کیا جائے گا، اور ابھی تو بڑی دیر پڑی ہے قیامت کو. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی قیامت کے لیے اس قیامت کا آنا ضروری نہیں ہے، جو بندہ مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، جنتی ہے تو جنت دکھا دی جاتی ہے، جہنمی ہے تو جہنم دکھا دی جاتی ہے. تو جو بندہ مر گیا اس کو اس قیامت سے کیا جو ہے قیامت کے ساتھ، اس قیامت کا اس نے کیا لینا دینا؟ مطلب ہے کہ جو قیامت سے پہلے کے حالات ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ دیر ہے، جو بندہ مر جاتا ہے، آج مر رہا ہے، کل مر جاتا ہے، اور جو آئے دن لوگ فوت ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، ان کو اس قیامت سے کیا غرض کہ وہ ابھی اس کو اتنا عرصہ پڑا ہے. ان بیچاروں کو تو ابھی سے سوال جواب کا سامنا کرنا پڑ گیا. اگر یہ نیک لوگ ہیں تو ابھی سے ان کی زندگی جنت بن گئی، ابھی سے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ جنت بن گئی. حدیث میں آتا ہے کہ قبر کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور بڑے سکون سے رہتا ہے وہ، اور فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ نم کا نومۃ العروس، کہ اب تو قبر میں ایسے آرام سے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے. تو یعنی کہ یہ پیشین گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں. تو جو آدمی، اس لیے اصل بات یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیاری ہم میں سے کتنی کی ہے، کس نے کتنی کی ہے. تو بس اصل مسئلہ یہ ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قیامت کو اتنے سال پڑے ہیں، کتنے سال پڑے ہیں، وہ 2000 فلاں سال میں آئے گی. تو اصل یہ ہے کہ ہم نے مرنے کے لیے تیاری کتنی کر لی ہے، جو جب بھی ہمیں موت آئے تو ہم جنتیوں والے ہمارے اعمال ہوں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں جنت میں داخل کر دیں. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو. یعنی اللہ نے کافروں پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے کہ دنیا کے اندر جیسے وہ مریں گے تو جہنم، قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم میں بھی. اور یہاں پر یہ MCQs بھی پوچھ لے جاتا ہے عموماً کہ اللہ نے کن لوگوں پر لعنت کی ہے، تو یاد رکھیں اس سے کافر مراد ہیں، کیونکہ کافروں کے اندر کافروں کی ساری قسمیں آ جاتی ہیں، سارے مذہب آ جاتے ہیں کفار کے، یہودی، عیسائی، مشرک، بت پرست، قادیانی وغیرہ وغیرہ سارے گروہ آ جاتے ہیں. خالدین فیہا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کافر کتنا عرصہ جہنم میں رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، خالدین ہمیشہ ہمیشہ فیہا اس جہنم میں رہیں گے، ابدن ابدن ابدا. یعنی یہ ابدن یہاں پر ہے، یہ تاکید کے لفظ بولا جاتا ہے، اور کہیں پر ابدن ابدا بھی آتا ہے، تو یہ تاکید کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی کلام کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ابد الآباد، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے وہ کسی کو دوست نہ مددگار. دنیا میں تو انسان کو کوئی مصیبت پریشانی ہوتی ہے تو دوست کو ساتھ ملا لیا، کوئی دوست نے پریشانی حل کر دی، کوئی مددگار مل گیا اس نے مسئلہ حل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو دوست ہوگا وہ صرف نیک اعمال ہوں گے. جس کے پاس نیک اعمال ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، ورنہ جس کے عمل اچھے نہیں ہوں گے تو پھر رشتے ناتے کچھ کام نہیں آئیں گے. جیسے کہ سورۃ الممتحنہ اگلی سورت میں یہ بات آ جائے گی. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا،
جس دن تقلب وجوہ منہ کے بل ڈالے جائیں گے فی ناری جہنم میں، یعنی ان کے چہرے الٹا کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یقولون، وہ کہیں گے اے کاش اطاعنا اللہ و اطاعنا رسولہ، ہم نے اللہ کا کہا مانا ہوتا اور اس کے رسول کا کہا مانا ہوتا، ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی اور اس کا رسول کا حکم مان لیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے بڑوں کی اور اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا. ربنا، اے ہمارے رب، آتہم، تو ان کو دے ضعفین، دگنا عذاب، من العذاب ضعفین، من العذاب دگنا عذاب، ولعنہم لعنا کبیرا، ان پر بڑی لعنت بھیج. یعنی جو کافر قوموں کی عوام ہوگی، مثلا ہندو لوگ ہیں یا یہودی لوگ ہیں یا عیسائی لوگ ہیں یا بت پرست ہیں یا کوئی بھی مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری کافر قومیں جتنی بھی ہیں، وہ اللہ کو کہیں گی یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں کا، سرداروں کا، پنڈتوں کا، یہودی علماء کا، عیسائی علماء کا کہنا مانا. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ محمد کی بات میں نہ آنا، محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھنا. بتوں، یہ ہندوؤں نے کہا تھا کہ گائے کی پوجا کرو، اللہ کی پوجا نہ کرو. انہوں نے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ نبی نہیں ہے، یہ ان بتوں کا کہنا مانو، یہ تمہارے سب کچھ ہے. پتہ نہیں کیا ہندوؤں کے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں، اور تم جو ہے جنت میں تم جاؤ گے اور تم جہنم سے بچ جاؤ گے. تو ہمارے سرداروں نے، بڑوں نے، پنڈتوں نے، تو ہندوؤں کے جو پنڈت ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کو پنڈت کہا جاتا ہے. تو ہمارے ان علماء نے ہمیں گمراہ کر دیا. تو یہ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اور پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ کو کہیں گے یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، ایک تو خود گمراہ تھے، دوسرا ہمیں بھی گمراہ کیا اور ان پر بڑی لعنت بھیج. اچھا، یہ تو ہے جو کافر قومیں ہیں ان کی عوام کا یہ اللہ کے ساتھ یہ اللہ کو کہیں گے بات. لیکن جو مسلمانوں کی عوام ہے وہ یہ بات کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس تیرے انبیاء آئے، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر ان کے بعد علماء آئے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ نمازوں میں پڑھو، روزے رکھو، خیانت نہ کرو، چوری نہ کرو، چغلی نہ کرو، لوگوں کا مال ہڑپ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو. انہوں نے ہمیں بڑا سمجھایا. ہم جمعے میں جاتے تھے، ہم یہ بات سمجھایا کرتے تھے، عیدین کے موقع پہ سمجھاتے تھے، وقتاً فوقتاً ہمیں وہ دین کی باتیں بتایا کرتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے. تو یا اللہ کاش ہم نے علماء کی بات کو مانا ہوتا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہوتا، قرآن کے پیغام کو مانا ہوتا، تو آج ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑتا. تو مسلمانوں کی جو عوام ہے تو وہ قرآن اور سنت اور علماء کی باتوں پر عمل نہ کرنے پر اظہار افسوس کریں گے، اور دوسری کفار قوم کے لوگ اپنے علماء کی بات ماننے پر اظہار افسوس کریں گے، ہم نے ان کی بات مانی تو ہم گمراہ ہو گئے. تو عزیز طلباء، مختصر ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے آ چکا، اور اس کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی الکلمات و تراکی میں ایک لفظ ہے وما یدری کا، اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اس کا معنی یاد کرنا ہے. تیسرا سوال، قرآن حکیم کی نعت میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ میرے پاس یونیک نوٹس پر یہ موجود ہے، پیج نمبر ہے 65، سوال نمبر 3 ہے. یہ آپ نے یاد کرنا ہے رکوع نمبر 8 کا، اور اس کے بعد اضافی سوالات، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5، سوال نمبر 6. یعنی سوال نمبر 4 ہے جس دن کفار کو منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اس سے آگے والے 2 سوال یاد کرنے ہیں آپ نے، الفاظ مانی اور اس کے MCQs بھی یاد کرنے ہیں، ان کو حل کرنا ہے پہلے اچھی طرح. میرے پاس پیج نمبر 63، 64 ہے، تو آپ نے ان کو اچھی طرح MCQs کو حل کرنا ہے، مختصر سوالات یاد کرنے ہیں، الفاظ مانی یاد کرنے ہیں، اور اچھی طرح اس سبق کو یاد کر لینا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.